الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو خالق کائنات ہے اور مالک انس و جاں ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے، اور رحمت آقا و مولا جو سارے عالم کی رحمت ہے، سرور انبیاء، راحت قلب و سینہ، آقا و مولا، غریبوں کے مددگار آقا، یتیموں کے مددگار آقا، بے کسوں کے سہارا، بے سہاروں کے سہارا، پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے توسل سے یہ ارشاد فرما رہا ہے. قرآن کریم جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی اگر ہمیں ملا ہے تو آقا و مولا کے صدقے طفیل میں ملا ہے. قرآن کریم بھی آقا کے وسیلے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے. اگر سرور انبیاء کا وسیلہ نہ ہوتا تو پھر قرآن بھی ہمیں نہیں ملتا. قرآن اگر ہمارے پاس ہے تو یہ بھی سرور انبیاء کا وسیلہ ہے. بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ نازل کرنا بھی نہیں چاہتا. اللہ کی منشا الہی یہی ہے کہ میرے محبوب، میں نے آپ کو منتخب کیا، میں نے آپ کو حضرات برائے مہربانی. پھر وہ انتخاب فرمانا منشا الہی ہے اللہ کا. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کا ارادہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم الشان قرآن کو، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو وہ ہمارے لیے اللہ نے منتخب کیا. تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا جو کہ یہ گناہ گار امت ہے. پچھلی امتیں دعا فرماتی تھی، انبیاء دعا فرماتے تھے کہ مولا مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرما. اور یہ امت تو دعا بھی نہیں، بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا ہم پہ. 70 ماہوں سے زیادہ اللہ ہمیں چاہ کے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا امت مصطفیٰ میں. جو کہ امت میں آنے کے لیے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، اس امت میں ہم بغیر دعا کے آ گئے. تو یہ سب سے بڑی اللہ کی فضل و کرم ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے جب انتخاب کیا تو آقا و مولا کے نالے پاک کے صدقے میں برکت سے اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا. وہ قرآن بھی ملا تو سرور انبیاء کے صدقے میں ملا. اگر آقا نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ رہتا، کچھ بھی نہیں آتا. جس قرآن کو ہم دلائل کے طور پر، ثبوت کے طور پر سارے فرقے قرآن کریم کو ثبوت بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ قرآن بھی جو نالے پاک کا آقا مولا کا صدقہ طفیل ہے. آقا کے صدقے طفیل میں وسیلے سے قرآن ہم تک ملا. جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تو آقا کے وسیلے سے قرآن پڑھ رہے ہیں. جب وسیلے کے قائل نہیں ہے تو پھر قرآن کے بھی قائل نہ کرو. قرآن بھی تو سرور انبیاء کا وسیلہ ہے. وسیلے کیا انکار کرنا ہے تو جڑ پیڑ سے انکار کرنا ہے. جہاں اپنی دال گل رہی ہے وہاں انکار کر رہے ہیں،
جہاں دال نہیں کر رہے وہاں چھوڑ دے رہے، ایسا نہیں کرنا۔ کوئی ایک کام کرنا، مضبوط کام کرنا۔ اگر وسیلے کا انکار ہے تو جڑ اور پیڑ سے ختم کر دینا وسیلے کا انکار۔ کہیں وسیلہ نہیں رہنا، نہ تمہارے زندگی میں رہنا، نہ تمہارے بعد رہنا، ایسا کرنا۔ نہیں تو پھر دل و جان سے وسیلے کے قائل ہو جانا کہ اللہ نے جب قرآن پاک کو اپنے حبیب کا وسیلہ بنا کر ہم تک پہنچایا تو رب العالمین کو اعتراض نہیں ہوا، تو ملا کو اعتراض نہیں ہو رہا۔ اللہ کو وسیلے کا اعتراض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وسیلے کے خلاف نہیں ہے، لیکن دنیا میں برابر بندہ جو ہے وہی توسل سے جو قرآن پاک ہم تک ملا وسیلے کے ذریعے سے، اس کو پکڑ کے آپ جو ہے دلائل کے طور پہ اپنے اپنے دماغ کے جو ہے دوڑا رہے ہیں گھوڑے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو یہ وسیلے کی بات تھی، تو یہ ایک اہم اور موٹی بات تھی، کوئی زیادہ دقیق بات نہیں ہے فلاں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، ذات مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے، رب العالمین ہمارے سامنے ہے، رحمت للعالمین ہمارے سامنے ہے، کتاب مبین ہمارے سامنے ہے۔ اب وسیلہ کیا ہے یہ آپ فیصلہ کرو، کیا وسیلہ ہے، وسائل کیا ہے، ذرائع کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی بات ہے، زیادہ الجھنوں میں پڑھ کے نہ ہمیں گمراہ ہونا ہے نہ کسی اور گمراہ کرنا ہے، لہٰذا نہیں وہ وسیلہ نہیں وہ نہیں، یہ نادانی والی باتیں ہیں، سمجھ کے باہر ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جب قرآن پاک کو ہمارے لیے ایک وسیلہ چنا، ایسا وسیلہ چنا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، اللہ کے محبوب ہے، خاتم النبیین والمرسلین، جس کو اللہ تعالیٰ نے جب کچھ نہ تھا، صرف ہر طرف خدا ہی خدا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے یہ ایک لمبی بحث ہے، ایک مختصر سا میں بات آئی تو کہہ رہا ہوں کہ جب کچھ نہیں تھا، جب ہر طرف خدا ہی خدا تھا، خدا کی خدائی تھی، ہر طرف اللہ ہی اللہ تھا، روز ازل سے ہے، روز ابد تک رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس کی ذات سے کوئی شے خالی نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا، شے کو خلقت بخشنا چاہا، تو انہیں سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ یہ بات اول بات ہے۔ اس کے بعد پھر وہ نور ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر وہ عبادت چلتی رہی، ہر جو ہے ایک ایک قیام، رکوع، سجود ہزاروں سال کا رہا۔ سرور انبیاء کی عبادت کی بات کر رہا ہوں میں، جب کچھ نہیں تھا، آقا و مولا کے سامنے اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا۔ اب اس کے بعد بھی پھر اب ہم بول رہے ہیں کہ ان کو کیسا معلوم، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، ان کو ایسا، تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ اللہ نے سب سے پہلے انہیں بنایا، ان کے سامنے سب کچھ بنایا، پھر اس کے بعد لقب بھی دے دیا، نبی کا لقب دے دیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو بنیادی باتیں ہیں، جو کہ آپ کو اس بات کو سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے میرے محبوب کے سامنے ہی ساری کائنات کو بنایا۔ جب سامنے ساری کائنات کو بنایا تو آقا و مولا کو ایسا نہیں معلوم، ہر شے معلوم۔ اب تو ماننا پڑے گا کہ جب اللہ نے سب سے پہلے آقا کو بنایا اپنے نور سے، پھر اسی نور کو اللہ تعالیٰ کئی حصے کیے، ساری کائنات کو بنا دیا، تو اب تو مجبوراً تو ماننا پڑے گا۔ آپ مسرور ہو کر نہیں مان سکتے تو مجبور ہو کر تو ماننا پڑے گا کم سے کم۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ نہیں کر سکتے آپ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت میں فرما دیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا محبت امت مصطفیٰ سے ظاہر فرما رہا ہے۔ اب کیسا ظاہر فرما رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو اب اس کا اگر ہم غور کریں گے تو اللہ فرماتا ہے جو کوئی میرا بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک گناہ کے بدلے ہی اتنا ہی عذاب دے گا۔ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی میرا بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو میں اسے صرف ایک ہی گناہ کا جو ہے اسے سزا دوں گا، ایک ہی گناہ کا اسے عذاب دوں گا۔ اور لا یظلمون، اللہ فرما رہا ہے، کھلے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے اس کی۔ اگر وہ ایک کے بدلے 10 کا بھی اگر ہمیں عذاب دے دیتا، ایک گناہ کے بدلے 700 تک بھی عذاب دے دیتا، تب بھی ہمارے اوقات نہیں، ہمارا فرض نہیں ہے بولنا کہ تو کئی کو ہمارے کو عذاب دیا بول کے،
کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمیں بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے، تڑپا بھی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پیغمبروں کا یہی عقیدہ رہا، اللہ والوں کا یہی عقیدہ رہا کہ مولا بس تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شکوہ نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے انتہا شدید تکلیف میں ہیں، اس کے بعد اللہ سے جب کلام کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، درد ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں مولا وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، میرے مولا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ قربان ہو جائے، جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمان والوں کی اللہ سے جو محبت ہے، شکوے سے پاک، ہاں، ہر وہ اعتراض سے پاک، اللہ کی جو محبت بتا رہا ہوں میں، پیغمبروں کی محبت، کہ ان کا جو اللہ سے جو رشتہ ہے وہ رشتے کو ظاہر کر رہا ہوں، ان کے کیسی ان کی محبت، بے لوث محبت تھی اللہ سے کہ شکوہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا کلام وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اللہ سے شکوہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، تکلیف میں ڈال رہا ہے، ہاں، اس کے بعد بھی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور تو بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ کیا پیاری بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ مولا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور تو بڑا مہربان ہے۔ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ مولا میری تکلیف دور فرما، مولا میری مصیبت دور فرما۔ ادب خدا کے سامنے، وہ ادب کا تقاضا، پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں میں، ہاں، سرور انبیاء تو خاتم النبیین ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ سارے پیغمبروں میں میری امت نے مجھے ستایا تھا۔ سرور انبیاء فرما رہے ہیں آقا و مولا کو جتنی تکلیف ہوئی ہے کسی پیغمبر کی نہیں بھی۔ تو اس کے بعد ایوب علیہ السلام کی بات جو ہے ساری دنیا جانتی ہے، کیا تکلیفوں سے انہوں نے گزرا ہے، ہاں۔ تو اللہ سے انداز جو کلام ہے، اللہ سے محبت کا جو تقاضا ہے، ہاں، توکل علی اللہ کی جو بات ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو توکل کا معاملہ ہے، ہاں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو معاملہ ہے، پیغمبر کی بات بتا رہا ہوں میں کہ مولا اعتراض بھی نہیں، مولا مجھے تو نے تکلیف پہنچائی، ایسا بھی نہیں، یہ بھی شان کے خلاف ہے، تو نے مجھے تکلیف دی، یہ بھی نہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ یہ امت مصطفیٰ کے ایمان کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں، اگر مصیبت پہنچتے شکوہ کرتے ہیں، بلکہ شکوہ نہیں، اور ہمارے اندر توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، ہاں، اللہ پر ہر چیز کا گمان اللہ سے رسول پر ہونا چاہیے۔ تو آپ کا انداز کیا رہا؟ مولا مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، مجھے ضرر ہو رہا ہے، اور تو بڑا مہربان ہے۔ قربان ہو جائے کہ آپ دعا بھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور تو بڑا مہربان ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، اتنی بات ہے۔ بس اللہ کی محبت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات سے آپ نے پکارا کہ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بس درد ہوا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے تو آپ نے صبر کیا، آپ صبر کیا کرتے، اللہ والے پیغمبر پہلے صبر کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مصیبت آ گئی فوراً اب آ گئی بس اب اللہ ختم کر دے، ایسا نہیں رہتا۔ مصیبت آنے کے بعد مصیبت رہتی ہے، اللہ آزماتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ کس طریقے سے میری بندگی پر قائم رہتا ہے، کس طریقے سے اللہ میرے اوپر، میرا بندہ میرے سے جو ہے رشتے بندگی کو قائم رکھتا ہے، کس طریقے سے رشتے بندگی کو ادا کرتا ہے، کس طریقے سے میرے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، ہاں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ آزماتا ہے بندوں سے۔ تو شکوہ گلا میرے ساتھ کرنا تھا، میں کچھ ہوا، ہاں، ایسا ہوا تو ایسا کر دیا، میچ ملا تھا کیا تیرے کو، میچ ملی تھی کیا تیرے کو، یہ ساری باتیں ہیں جو ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں۔ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو ہے کلمے کا ورد جو ہے ایسے نازک موقعوں پہ کلمہ پڑھ لیتے رہنا چاہیے، لیکن ایسے گفتگو نہیں کرنا، اللہ اس کے رسول کے اوپر تنقید نہیں کرنا کہ میرے ساتھ ہونا، ایسا ہونا نہیں ہونا۔ بس مولا تو نے مجھے بہتر رکھا ان لوگوں سے جو معذور ہیں، بہتر رکھا ان لوگوں سے جو اندھے ہیں، نابینا ہیں، ان سے مجھے بہتر رکھا، ہاں، مجھے جیسا بھی رکھا مولا تیرا کرم ہے لاکھ لاکھ۔
تو یہ پیغمبروں کا عمل ہے، آقا و مولا کی ادائے مصطفیٰ ہے، وہی عمل صحابہ کا عمل رہا، تابعی کا رہا، اس کے بعد وہی سلسلہ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہوتے ہوئے، اسلاف کی زندگی سے ہوتے ہوئے یہ چیز ہم تک منتقل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ظاہر فرما رہا ہے کہ میرا بندے تو ایک گناہ کرتا ہے تو میں تجھے ایک گناہ کا ہی عذاب دوں گا۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بندوں سے بے انتہا محبت کو میں ظاہر کر رہا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی بندوں سے جو محبت ہے اس محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایک کا ثواب ایک ہی دے سکتا، 10 کیوں دے رہا؟ کیا اس کی محبت ظاہر نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کتنی محبت ہے، یہ ساری محبتیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اللہ یہ امت کو دے رہا ہے۔ آقا نہ ہوتے تو یہ محبت بھی نہیں ملتی، پچھلی امتوں کی طرح اجتماعی طور پر ساری امتیں ہلاک ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ بھی فرما دیا کہ میں میرے محبوب آپ کی امت کو اجتماعی طور پر عذاب نہیں دوں گا۔ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھی ہے۔ جس طریقے سے پچھلی امتیں برباد ہوئی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پچھلی امتوں کو جیسا اللہ نے برباد کیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں آپ کی امت کو، امت محمدیہ کو میں اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ وعدے کے خلاف آپ نہیں جاتا، اللہ کیسا وعدے کے خلاف کرے گا؟ اللہ وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر مجھے یہی بات کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا اجتماعی طور پہ اپنی امت کو ہلاک نہیں کرنے کا، تو پھر اب یہ کورونا کے نام پہ اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے محبوب میں آپ کی امت کو اجتماعی عذاب نہیں دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کو ہم بھلا دیا، یہ اللہ کے وعدے کو ہم نے بھلا دیا، یہ اللہ کی بے انتہا، اللہ اس کے رسول کی ہم سے بے انتہا، بے لوث، بے غرض محبت کو یہ امت بھلا دی۔ اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہ رہا، اگر ہم برباد ہو جائے، ہم کب کی 1400 سال پہلے ہم برباد ہو جاتے، اگر اللہ کا وعدہ نہیں رہتا تو یہ امت سالوں سال نہیں رہتی۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جو ایمان، جو اللہ سے نافرمانی کرتے رہے، اللہ سے نافرمانی کرتے رہے، اللہ نے ان کو نصف و نابود کر دیا اجتماعی طور پہ۔ کیا ہم نے نہیں سنا قرآن کریم میں قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، کئی پیغمبروں کے ساتھ ان کی امت سے کیا ہوا؟ اجتماعی عذاب، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، آگ کی بارش ہونے لگی، طوفان آ گئے، آندھیاں آ گئے، سب کو اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ لیکن 1400 سال سے یہ امت برابر محفوظ ہے، لاکھوں کروڑوں گناہوں کے باوجود بھی یہ امت محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے محبوب میں آپ کی امت کو اجتماعی عذاب نہیں دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کیسا جائے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، یہ تو ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم مر جائیں گے لیکن یہ نہیں بول سکتے کہ مولا تو وعدے کے خلاف کرا، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک نہیں کرنے والا ہے۔ اگر کوئی یہ ذہن دینا چاہتا ہے، اگر کہتا نہیں لیکن یہ ذہن اگر دینا چاہتا ہے تو پھر وہ ایک ناپاک سازش ہے، اس سے ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ رشتہ بندگی کو مضبوط بنانا چاہیے، رشتہ بندگی کو جوڑنا چاہیے، طاقت کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اجتماعی طور پہ تھام کے رہو، اجتماعی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ متحد ہو کے تھامنے کی بات کر رہا ہے، متفرق ہو کے اللہ کی رسی کو نہیں تھام سکتے، اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے، الگ الگ تھامو نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے میرے بندو پورے جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر، متحد ہو کر، ایک طاقت بن کر تم میری رسی کو تھامو۔ اکیلے اکیلے تم ٹکڑیوں میں بچ کے تھامیں گے تو پھر وہ طاقت تمہارے کام میں نہیں آنے والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے تمہارے اندر اتحاد کو چاہتا ہے، اجتماعیت کو چاہتا ہے، ایک ہونے کو چاہتا ہے، محبت کو چاہتا ہے، الفت کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ عداوت کو نہیں چاہتا آپس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہونا ہمارے لازم ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی محبت اشارہ فرما رہا ہے کہ ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو میں اسے ایک ہی کا عذاب دوں گا۔ اب یہ بات ہو گئی
ماہ رمضان گزرا، جیسا ماہ رمضان گزرا اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میرے بندے اگر تو سنت پڑھتا ہے تو میں فرض کا ثواب دوں گا، اگر تو فرض پڑھتا ہے تو 70 فرض کا ثواب دوں گا۔ ہاں اسی طریقے سے اگر تیری نیت اخلاص سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، خشیت الہی تیرے قلب پہ طاری ہے، خشیت الہی تیرے در پہ جو ہے چھائی ہوئی ہے، تو پھر میں 700 تک بھی دوں گا، اس سے بھی دگنا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس سے بھی زیادہ دوں گا، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایک نیکی جو بندہ کر رہا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب 70 700 سے بھی زیادہ مل رہا۔ اب رمضان ہو چکا ہے، اب ہم پہ جو شوال سایہ فگر ہو چکا ہے، تو اب شوال کی فضیلتوں میں میرے آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ رمضان میں جو ہے روزے رکھا، من صام رمضان 6 من شوال، اس کے بعد ثم اتبعہ 6 من شوال کانا کصیام الدہر کلہ، آقا فرماتے ہیں اے میرے امت مصطفیٰ صحابہ کہ جو کوئی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر فوراً جو ہے ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کا یہ 6 روزے رکھنا گویا کہ تمام سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، تمام سال۔ تو وہ تمام سال کس طریقے سے ہوئے؟ تو اس کا خلاصہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شوال کے 6 دنوں میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ جو شوال کے 6 روزے ہیں جو ہمارے لیے بڑی فضیلت کے بھی ہیں، تو اس کو اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بھی 6 شوال میں ہی پیدا فرمایا اور 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہمارے پاس۔ تو اب اس کی فضیلت یہ ہوئی کہ بندہ جب ماہ رمضان کے 30 روزے رکھا، 30 روزے رکھنے کے بعد ایک روزے کا بدلہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو 10 نیکیاں اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے کلام کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو 10 روزوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ایک روزہ ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے آیت کے وعدے کے مطابق 10 روزوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھتا ہوگا ہمیں 10 دن کا ثواب مل رہا ہے۔ تو 30 روزے جب بندہ رکھتا ہے یا 29 رکھتا ہے تو 30 کا حساب اگر پکڑیں گے تو 30 روزوں کا کتنے دن کا ثواب مل رہا ہے؟ 300 دن کا ثواب ہے۔ 300 دن کے روزوں کا ثواب اللہ ہمارے نام اعمال میں لکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد 60 باقی ہے ابھی سال پورا ہونے کے لیے، تو اس کو آقا عمر شاہ فرماتے ہیں، صحابہ شاہ فرماتے ہیں کہ وہ جب بندہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو مکمل 1 سال ہوتا ہے، اور 1 سال کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرماتا ہے، امت کو 1 سال عطا فرما رہا ہے۔ ماہ رمضان کے 30 روزے 300 کے برابر ہو گئے، اس کے بعد 6 شوال کے روزے 60 کے برابر، 360 دن سال کے مکمل ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور ماہ رمضان گزرتے ہی غم کا ماحول جو دل میں ہمارے تڑپ ہوتی ہے، جو فکر ہوتی ہے کہ مولا ایک رحمتوں والا، برکت والا، فضیلتوں والا، مغفرت والا میرے مولا، اجر و ثواب والا مہینہ گزر چکا ہے، اب یہ تڑپ ہے ہمارے دل میں، تو وہ تڑپ کو آپ کچھ کم کرنے کے لیے جب ماہ شوال کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو غم ہے کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں جس کے اندر بے انتہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، امت کے لیے فضیلتیں، برکتیں، ساعتیں اللہ نے رکھا ہے، اور یہ امت کو جو ہے اللہ کی محبت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ نے اجتماعی عذاب کو یہ امت سے اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ امت کو اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یا نوز باللہ تعالیٰ ہم ساری دنیا کی بات سن کے نوز باللہ تعالیٰ منزل اللہ کے وعدے، اللہ کو وعدہ خلاف کا کس طریقے سے ہم سوچیں گے اس کے بارے میں؟ ساری دنیا مل کے اگر بول رہی نہیں ساری انسانیت ختم ہو جا رہی، ساری انسانیت برباد ہو جا رہی، فلاں ہو جا رہی، یہ ہو جا رہی، بولے تو کیا ہم اب اس کے واسطے ہم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دینا؟ اس کے واسطے قرآن کو چھوڑ دینا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں آگے بیٹھ جا رہے ہیں خالی، اور کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بیٹھ رہے ہیں اور سارے اصول و ضوابط
یہود و نصارہ کا فالو کر رہے ہیں. یہاں بیٹھ رہے ہیں، ایمان اللہ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی سازشوں کو برا کر اس کو فالو کر رہے ہوتے ہوئے اس کے اوپر آ کے بیٹھ رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں آ کے. ارے مومن بن کے آ رہے ہیں، مومن کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو مومن بن کے رہو، مومن بن کے عبادت کرو، مومن بن کے سوچو اللہ کے بارگاہ میں. صرف نام رکھ کے اپن نماز پڑھنے آ گئے، خالی یہود و نصارہ کے پورے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، کہیں بھی نہیں بیماری نہیں آ رہی، یہیں جاری کرتے بیماری. ہاں 1 سال سے الحمدللہ. اللہ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو کئی مسائل ہیں زندگی کے، مجبوراً یہ بات کہنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی زاویے سے مجھے کہنا پڑتا ہے یہ بات، کیونکہ امت کو ایک بار نہیں بار بار کہنے سمجھ میں آتا ہے. ایک بات اگر میں کہوں گا تو شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہیں رہتے ہوں گے، وہ بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. اور یہ بات جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ میری زبان سے یہ الفاظ کو نکالتا رہے گا. اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ بندگی کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہے، اور مغربی تہذیب اور یہود و نصارہ جو دنیا کو چلا رہے ہیں، ساری دنیا کا کنٹرول جو چلا رہے ہیں، وہ الگ چاہتے ہیں. کہیں اس لیے ہمارا ایمان ڈگمگا نہ جائے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اجتماعی عذاب کو اللہ نے اٹھا لیا. یہ ذہن میں رکھیے آپ. امت مصطفیٰ پر سب سے بڑا اللہ کا یہ کرم ہے کہ 1400 سال پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی، اجتماعی طور پہ اللہ نے یہ امت کو اس عذاب سے پاک کر دیا، محفوظ کر دیا. اب یہ اللہ کا وعدہ ذہن میں رکھے. اب جو بھی بات اللہ کے وعدے کو ٹکراتی ہے، لہٰذا ان کی بات ان کے منہ پہ مار دینا، لیکن اللہ کے بات کے اندر دراڑ پیدا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اجتماعی طور پہ جو ہے، اجتماعی طور پہ نہیں، وہ ہلاک ہو جا رہے ہیں، اجتماعی طور پہ برباد ہو جا رہے ہیں، وہ وہاں دیکھو وہاں دیکھو، چل رہا. دکھانے والوں کا فائدہ ہے، دکھانے والے سب مجبور ہیں. یہاں پہ کیا بولیں گے؟ سب کی مجبوری ہے. ہاں آپ نہیں دکھائے تو اپنی نوکری چلی جاتی، ہاں نہیں دکھائے تو تمہاری سیٹ چلی جاتی، نہیں دکھائے تو تمہارے کو سب چل جاتا. تمہارا پورا بیک گراؤنڈ تمہارا جو بھی ہے پورا دوسروں کے ہاتھ میں ہے. مجبوری ہے نا تمہاری. کم سے کم اکیلے میں تنہائی میں تو بھی آپ جو ہے اسلام کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں. ہاں نہ کہ آپ جو ہے ان کا ساتھ دیتے دیتے جہاؤ کے معاملے میں اتنا کمزور ہو جائیں گے، پھر تمہاری مسجدوں کو لاک ڈالنا پڑے گا. اس کے بعد پھر سالوں سال تک مسجدیں لاک رہیں گے، تو پھر اسلام نعوذ باللہ اسلام تو برباد نہیں ہوں گا، مسلمان برباد ہو جائیں گے. پھر کوئی اللہ والے پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد بہت بڑی جو ہے ایک جنگ ہوں گی. یہ ہونے والا ہے. اب جہاؤ کے بعد پھر ایک اللہ والے پیدا ہوں گے، اس کے بعد ایمان والے پیدا ہوں گے. جب معلوم ہوں گا ابھی فی الوقت پورے مسلمان جو ہے فی الوقت جہاؤ میں چلی زندگی پوری. کب تک کریں گے جہاؤ؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. ہاں لاک ڈاؤن دو، مسجدیں بند پورے. یہ منافقانہ فیصلے غلط ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے. حقیقت کو چھپا کے جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیں، سازشوں کو سمجھنے کی اور ان کے پردے کو فاش کرنے کی. اگر ظاہری طور پہ نہیں تو نہیں، میرے مولا باطنی طور پہ تو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے مولا ہم سب کے مسلمانوں کے مسائل کو آسان فرمائے، ظالموں کے ظلم سے میرے مولا ہماری حفاظت فرمائے. بالخصوص میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. یا اللہ ان کے ساتھ جو یہود و نصارہ ظلم و ستم کا ماحول کر رہے ہیں، میرے مولا بے انتہا ظلم و ستم کر رہے ہیں، میرے مولا غیب سے میرے مولا ان کو تو یہ صفِ ہستی سے نصف و نابود فرما دے، ہلاک اور برباد کر دے، اور مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا فرما. بالخصوص جو ہے مسلم حکمران ہیں میرے مولا، ان کے اندر غیرت مندی کو پیدا فرما. آقا کے وسیلے سے اور برکتوں والے مہینے کے وسیلے سے دعاؤں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.